ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اگر مگر کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کپتان نے پرویز الہی اور محمود خان کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھا کر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا تمام شکوک و شبہات کہ پرویز الہی یہ کریں گے، خان یہ کریں گے، اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، مارچ کے مہینے میں ٹوٹیں گی، فروری کے آخر میں ٹوٹیں گی، رمضان کے بعد ٹوٹیں گی، تو تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ کاف لیگ کے اعتراضات تھے، چاہے وہ غلط فہمیاں تھی، چاہے وہ ٹی وی پر سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی افواہیں تھی، ان تمام افواہوں کا اب دم ٹوٹ چکا ہے اور کپتان نے بالآخر اعلان کر دیا ہے کہ 23 دسمبر اگلے جمعے کو ہم دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی بھی ہم جائیں گے اور وہاں پہ بھی جا کر دوبارہ ہم استعفوں کی تصدیق کر دیں گے۔ اور آج کی تقریر کے اندر جو کپتان نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر کھل کر گفتگو کی، یعنی ساری کی ساری تقریر صرف 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا اعلان ہوگا اسمبلیاں توڑنے کا، اس کے علاوہ ساری تقریر جنرل باجوہ پر تھی کہ جنرل باجوہ نے کیسے این آر او دیا، جنرل باجوہ نے کس طرح سے کرپٹ لوگوں کی سپورٹ کی، جنرل باجوہ نے کس طرح سے ظلم کیا، جنرل باجوہ نے کس طرح سے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا، تو ساری تقریر جنرل باجوہ۔ آپ جنرل باجوہ کا نام لے لے کر یہ ساری چیزیں بتا کے تنقید کر کے کپتان نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے ہم مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں، جیسے ہم باجوہ صاحب جب اقتدار میں تھے، کرسی پر تھے، تو ہم خاموش تھے، لیکن اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ لہذا یہ ایک پریشر ٹیکٹس تھی اور تمام کے تمام راز، بڑے اہم راز جو جنرل باجوہ کے دور میں کپتان کے ساتھ ہوئے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے، کیسے رجیم چینج ہوا، ان تمام رازوں سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ تو کپتان کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے کپتان نے اعلان کیا اور کیسے آج جنرل باجوہ کے پول کھلے۔ جو سوشل میڈیا پہ جو ہماری حمایت کرتا تھا، کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی، مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا۔ 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا، اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے۔ جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے آپ، اور میں نے آپ کے کانوں سے، جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے، اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے، تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا، مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے، لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج۔ اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے، اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے، کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا، ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا۔ مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی۔ جب میں جا رہا تھا، میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر، سب کو، میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی، میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے۔ ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔
کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسے میں چلنے کا قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا. میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں، اپنی 2 اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے، 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں.